ڈاکٹر صاحب 3 سال ٹیکنیکل جو ریسٹرکچرنگ ری انجینئرنگ اکانومی میں بات کرتی ہے حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو 3 سالوں میں اس کے ثمرات عوام تک پہنچ نہیں جانے چاہیے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ تھا تجارت کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑے لیول پر جا چکا تھا، تقریباً 20 ارب ڈالر۔ تو حکومت کو پہلے تو اس چیز پہ توجہ دینا پڑا، اور تقریباً 1.5 سے 2 سال اس میں لگ گئے کہ کسی طرح سے ہم اپنے امپورٹ کو کم کریں، اپنے کسی طرح سے ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کے تجارت کے خسارے میں کمی بہت آئی، مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ باہر سے جو ریمیٹنسز آ رہے تھے ان میں 30% اضافہ ہوا۔ آپ کے ایکسپورٹس جو تھے وہ تقریباً 3% بڑھے ہیں 3 سال میں صرف، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پھر سے آپ کا تجارت کا خسارہ بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ البتہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں حکومت کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کووڈ آیا تو جس طرح کے سٹیپس لیے گئے، دونوں حکومت نے بھی اور ہمارے پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے بھی بہت مناسب اقدامات لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو ریٹ ہے کووڈ کے کیسز کا، جو لیول ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں ابھی تک سب سے کم ہے۔ ہم سے تھوڑا زیادہ بنگلہ دیش ہے، اور ہندوستان ہم سے بہت زیادہ وہاں نقصان ہوا ہے۔ خاص طور پہ احساس پروگرام کے نتیجے میں اس کو جو انہوں نے پھیلایا اور تقریباً 1.50 کروڑ گھرانوں کو پہنچایا، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ تھا۔ دوسری طرف اب اچھی خبر یہ ہے کہ صحت کارڈ اور کسانوں کو بھی کارڈ دیا جا رہا ہے، سبسڈی ان کو ملے گی، یہ مناسب اقدامات ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے غربت کو کم کرنا چاہیے۔ یہ اسٹریٹجی یہ نہیں صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ غربت جو ہے وہ بڑھے مگر ہم کسی طرح سے ریلیف دیں گے۔ پالیسی شوڈ بی ٹو ریڈیوس پاورٹی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے غربت کی لیول جو ہے وہ کیا گرا ہے یا بڑھا ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی بھی تقریباً 1.50 کروڑ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں، اور بے روزگاری میں بھی بہت اضافہ ابھی تک موجود ہے۔ تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 40 لاکھ لوگ بیچارے ابھی تک کووڈ کے بعد روزگار ہوئے ہیں اور واپس نہیں جا سکے۔ ایک اور چیز بڑی نمایاں ہے، اور وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں بڑی تیز رفتاری آئی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن میں مزدور کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں میں صرف 4.5 سے 5% اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ ان کی آمدنی میں بھی ریئل ٹرمز میں 4 سے 5% کمی آئی ہے۔ تو جو سیکٹر آپ کا تیز چل رہا ہے وہاں بھی حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں، لہذا ابھی حکومت کو آگے بڑھنا ہے، ریکوری کی طرف اور جانا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں اور بہتری آنے کی گنجائش موجود۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے پہنچ گئے کوئی 27 ارب ڈالر تک، جو جب عمران خان آئے تھے وہ 16 ارب ڈالر تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تجارتی خسارہ بھی ظاہر ہے، آج عمران خان صاحب بھی اعلان فرما رہے تھے کہ وہ 20 ارب ڈالر سے کوئی 1.5 ارب 1.25 ارب تک پہنچ گیا ہے، اتنی کمی آ چکی۔ اس کے باوجود ڈالر کی فلائٹ جو ہے ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہے، اور وہ 165-66 تک چلا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیے ایک بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور ہم سب اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک نے بھی جو اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں۔ اس میں یقیناً جو IMF نے پچھلے سال 1.4 ارب ڈالر دیا تھا،
اور اب 2.8 ارب ڈالر آئے ہیں، تو یہ ملا لیں تو یہ تقریباً 4 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں ایکسٹرا ملا ہے، اسپیشلی کووڈ کے بعد. تو ایک وجہ یہ ہے. دوسری طرف جو ہے آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے یہ ایک پالیسی نہیں فالو کی ہے کہ ہو سکے تو آپ قرضے زیادہ لے لیں اگرچہ ان کی ضرورت نہ ہو. اور مارچ کے بعد سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی یہ ہے کہ بورو کیا جاؤ، قرضہ لیا جاؤ، اور ریزروز میں جو اضافہ تقریباً 4 سے 5 ملین ڈالر اور ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے قرضوں زیادہ لے لیے ہیں قرضوں کو، جبکہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کا تجارت کا خسارہ بہت کم ہو چکا تھا، 1.8 ارب ڈالر پہ آ گیا تھا. تو پالیسی یہ ہے کہ بلڈ یور ریزروز، تاکہ ہم جب آئی ایم ایف سے شاید اگلے مہینے جب بات چیت شروع کریں گے تو ہم ذرا کوئی ان سے طاقت کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ بھائی ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایفیکٹ ہوں گی. ایکسپورٹر کو تو شاید اس کا فائدہ پہنچے، لیکن آپ کے قرضوں کا جو حجم ہے وہ بڑھے گا، آپ کی امپورٹ متاثر ہوگی، چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی. تو اس کا تو ڈائریکٹ عام آدمی متاثر نہیں ہوگا اس سے؟ جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزیں ایک وقت پہ ہو رہی ہیں. ایک تو جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، اس میں دیکھیے اب گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، پام آئل کی قیمت تو 50-60% بڑھ گئی ہے، تیل کی قیمت تقریباً 70 سے 80% بڑھ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے روپے کی قدر میں پچھلے 2-2.5 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 14 سے 15 روپے کی کمی آئی ہے فی ڈالر. یہ دونوں چیزیں جب ایک وقت پہ ہوں گی تو اس کا نتیجہ تو یقیناً آپ کے افراط زر میں اضافہ ہوگا، اور کھانے پینے کی چیزوں کی جو رفتار ہے افراط زر کی وہ بڑھنے کا بہت سخت میں سمجھتا ہوں اس وقت خطرہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہاں پہ پھر وہی جو حکومت اسحاق ڈار صاحب پہ الزام لگاتی ہے کہ آرٹیفیشلی مینیج کر لیا جائے روپے کو، ڈالر کو، یا کوئی اور حل ہے اس کا، کوئی مڈل وے ہے کہ اس سے جان خلاصی ہو؟ بات یہ ہے کہ اگر ریزروز آپ کے ریکارڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ اپنی امپورٹ کی فائنینسنگ میں سہولت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ امپورٹ کا جو ڈیمانڈ بڑھا ہے اس میں آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ڈالر کی، آپ کسی طرح سے مارکیٹ میں انٹروین کریں اور کوشش یہ کریں کہ روپیہ سٹیبلائز ہو. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ 152 سے گر کے یہ 166 میں آ جائے گا 2 مہینے میں. یہ تو بہت بڑی گراوٹ ہے.